بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم، صبح بخیر. آج اتوار کا روز جب آپ میری آواز سنتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں آج اتوار ہے. آج جولائی کی ہے 20 تاریخ. کتنی تیزی کے ساتھ یہ سال گزر رہا ہے. گھڑیاں لگتا ہے سوئیاں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، فاسٹ فارورڈ. جیسے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اسی طرح سے وقت گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت پر رکھے. خواتین و حضرات، میرا نام مظفر احمد ہے اور میں آپ کے ساتھ اتوار کے دن صبح 11 بجے سے 1 بجے تک ہوتا ہوں اور آپ سے کچھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ کہانیاں، کچھ سنی کچھ انسنی اور کچھ کہی کچھ انکہی. کچھ میں سناتا ہوں، کچھ آپ سناتے ہیں اور اسی طرح سے 2 گھنٹے کی یہ محفل ختم ہوتی ہے اچھے نوٹ پہ. آپ لوگ وقت نکالتے ہیں ہمارے اس شو کے لیے. میں بھی اور ہاٹ 105 کی مینجمنٹ بھی آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہے. شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اتوار کے دن، جبکہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ آرام سے اٹھیں صبح اور آرام سے ناشتہ کریں، کوئی جلد بازی نہ ہو، ہبڑ دبڑ نہ ہو. مگر یہ ہے کہ چونکہ ہم پروگرام لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کے سارے کام کچھ سلو ہو جاتے ہیں. کہیں پہ ناشتہ واشتہ ہوتا ہے لیکن ناشتے کی طرف دھیان کم ہوتا ہے. ہمارے بہت سے دوست بتاتے ہیں کہ وہ ناشتہ جو ہے بعد میں کرتے ہیں پروگرام سننے کے بعد. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا ناشتہ بھی کیا کیجیے. اپنی جو روزمرہ مصروفیات ہیں ان کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے آپ کی. پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. البتہ آپ کی دعائیں میرے لیے ہیں اور آپ کی دعائیں کے سہارے ہم چل رہے ہیں صاحب. رات کچھ صبح کے وقت، فجر کے وقت جب اٹھے تو بوندا باندی ہو رہی تھی، تو لگا کہ چلیے کچھ موسم بہتر ہو جائے گا. لیکن ابھی گھٹن جو ہے وہ برابر ہے، اس میں کمی نہیں ہوئی ہے. جیسے ہمارے عمومی طور پر ہمارے اندر گھٹن رہتی ہے کسی نہ کسی بات پہ، کسی نہ کسی الجھن پہ، اسی طرح سے موسم بھی جو ہے وہ اس وقت جو موسم ہے، چلیے سب غنیمت ہے. اب ادھر دیکھیے پنجاب میں کس قدر سیلاب سے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اور سنا جی ہے ہم نے خبروں میں کہ وہاں کوئی نااہلی نہیں ہے. یہ جو تقریباً 160-70 لوگ جو ہیں جہاں بحق ہو گئے ہیں، یہ اپنی موت خود مرے ہیں. یہ مینجمنٹ کا کہنا یہی ہے، انتظامیہ یہی کہتی ہے. ہمارے کسی محکمے کا کوئی قصور نہیں ہے صاحب. آپ خود جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ہو اور پھر جو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں. چلیے سن لیتے ہیں یہ سب باتیں بھی. ہم یہ سب کچھ سننے کے لیے ہیں، زبان کھولنے کے لیے نہیں ہے. ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. سوال جو ہے وہ بابا بلے شاہ نے بھی کیا ہے. آئیے ذرا سنیے، اس کے بعد آپ سے باتیں بھی ہوں گی، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے، آپ کے ٹیکسٹ میسیجز. آپ کو پتا ہے کہ HOT لکھنے کے بعد آپ نے اسپیس دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ لکھ ماریے اور بھیج دیجیے 8881 پہ. ہمارے پاس آئے گا تو ہم پروگرام میں اسے شامل کریں گے. کھچ
short commercial break. اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص گیس چوری میں ملوث ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے تمام مجرم عنقریب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کے نام اور ان کی تصویریں اخبارات اور اشتہارات میں شائع کیے جا رہے ہیں. سوئی سدرن گیس کمپنی کا آپریشن کرک گیس چوری کے خلاف بڑا محاذ. جناب ایک دفعہ پھر ہم آپ سے کہتے ہیں ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم اور صبح بخیر. اس پروگرام کا نام ہوتا ہے مارننگ از لیجنڈ اور ہم لیجنڈز کی آوازیں آپ کو سنایا کرتے ہیں, لیجنڈ کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ سب لیجنڈز ہیں, آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. کچھ دوست پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے کال کرنا شروع کرتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ پہلے تھوڑا سا سنا کریں اور دیکھا کریں کہ کن موضوعات پہ گفتگو کس طرح سے ہو رہی ہے, تبھی تو آپ کو موقع ملے گا بات کرنے کا. ورنہ آپ کیا کہیں گے, آپ پوچھیں گے کیسے ہیں جی, آپ کا طبیعت ٹھیک ہے, طبیعت سے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہیں اور ٹھیک ہیں. یہی ہم کہتے ٹیلی فون پہ اکثر بڑا وقت ضائع کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ فون کرنے کے لیے بیٹھا کریں تو پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ نے کیا کہنا ہے, جملے اپنی گفتگو کسی مجتمع کر لیا کریں خیالات کو, تب آپ ہمیں کیا ہمارے سننے والوں کو سنایا کریں اپنی باتیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ 021 کے بعد ڈائل کرنا ہے آپ نے 11100105 یعنی 021 کے بعد 111-000-105. مجھے بہت سارے میسیجز موصول ہوتے ہیں جو رات کا پروگرام میں کرتا ہوں آپ کے لیے جمعے کی شب گانے جانے. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار دوستوں کہ آپ اس پروگرام میں میری ایفرٹ کو, میری کوشش کو پسند کرتے ہیں. اور یقین کیجیے اس پروگرام کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور وہ محنت میں کسی پہ احسان نہیں کرتا ہوں, میں اپنی تشفی کے لیے, اپنی پرفیکشن کے لیے کرتا ہوں. مجھے مزہ نہیں آتا ہے جب تک پروگرام میں کوئی کنٹینٹ نہ لے کے آؤں, جب تک آپ کے لیے کوئی اچھی بات نہ لے کے آؤں, میرا دل نہیں چاہتا شو کرنے کے لیے. اور اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے بتاتا ہوں کہ میرے ابا جی اللہ غریق رحمت کرے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو کام بھی کیا کرو بنا سنوار کے کیا کرو, اسے مصیبت سمجھ کے نہ کیا کرو اور جان چھڑانے والی بات نہ کیا کرو. ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں, وہ اپنے کام میں میرے خیال میں کوئی 1% ہوگا جو پوری دل جمعی کے ساتھ کام کرتا ہے, ورنہ زیادہ تر جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے, وقت گزارنے والی بات ہوتی ہے. اس میں کوئی لطف نہیں ہوتا ہے, نہ وہ خود لطف اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو لطف اٹھانے کا موقع دیتے ہیں. پچھلے دنوں کچھ عجیب و غریب خبریں جو ہیں وہ میں سننے میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور میں اکثر سوچتا ہوں ویسے بھی اس پہ اگر نہ بھی ہو تو ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ ہے شادی کا. اب شادی بچیوں کی کرنا بے حد مشکل کام ہو گیا ہے. کسی پہ اعتبار, کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اکثر بیشتر شادیاں جو ہے وہ 2-4 مہینے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے مجھے سمجھنے سے میں آ رہی ہوں. میرا خیال ہے کہ جو والدین ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, وہ کہیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں اور بچوں کو, خاص طور پہ اپنے بیٹوں کو صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں. اور کہیں پہ ایکولی کہیں پہ بیٹیوں کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. ان کی مائیں جو ہے وہ یہ بتا کے بھیجتی ہے کہ بیٹا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے, تو وہ پہلے سے تیار ہوتی ہیں, جانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے چاقو اور خنجر تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ساس نے یہ کہا, دیور نے یہ کہا, جیٹھ نے یہ کہا, میری جیٹھانی نے یہ کہا تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گی اس کی. تو یہ سب چیزیں پہلے سے آپ کیوں نہیں سکھاتے, بردباری کیوں نہیں بتاتے ہیں, برداشت کیوں نہیں بتاتے ہیں. وہ بچیوں کو یہ کہنا بھی ناجائز ہے, برا ہے کہ بیٹا اب تم جا رہی ہو تو تمہاری یہاں پہ میت ہی آئے گی ہمارے دروازے پر, تم جیسے بھی بکتو. نہیں, ایسا نہیں ہے. بیٹیاں بہت ہی ایک قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں والدین کے لیے, اور بیٹیاں ہی اصل میں اپنے ماں باپ کو زیادہ خوشیاں عطا کرتی ہیں, دیتی ہیں. تو ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا, ان کی اچھی تربیت کرنا. میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے, جب بھی کہیں شادی بیاہ کی بات ہوتی ہے تو شادی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ بیٹی, لڑکی کی جو ماں ہے, والدہ ہے, ان کو دیکھا کیجئے, ان کے طور اتوار کیا ہیں, ان کی گفتگو کیسی ہے.
ہم لوگ بڑے تیز ہیں, بہت چالاک ہیں, کیونکہ ہم بھانپ لیتے ہیں, نظریں بھانپ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ کیسی خاتون ہو سکتی ہے اور کس طرح آگے چل کے ہمیں اس کی بیٹی سے نبھا کرنا ہوگا. تو یہ سب باتیں ہیں. بیٹوں کے لیے آپ بعض اوقات انہیں بہت ہی سہل پسند کر دیتے ہیں اور ان کی ہر خواہش جائز ناجائز پوری کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی جو ہے یہ وہ میری کوئی پراپرٹی ہے, میں جیسے چاہوں اسے استعمال کروں, جس طرح سے چاہوں اس کو اذیت دوں, جس طرح سے چاہوں اس کی کوئی خواہش پوری کروں یا نہ کروں. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرتی ایک بہت بڑی خامی ہے. ہمیں اس طرح توجہ دینی ہوگی, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مغرب میں مجرد زندگی بسر کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کون اس مصیبت کو پالے, شادی کو, اور وہ پھر ظاہر ہے کہ مختلف برائیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے, لیکن یہ مصیبت ظاہر اس کے لڑائی جھگڑے, ان سے تو ہم اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نوجوان وہ شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پاؤں صحیح طور پر کھڑے نہیں ہوتے, فائنینشلی مالی طور پر ان کے حالات ایسے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پائیں گے. اور کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو توقع کرتے ہیں کہ وہ آئے گی تو ہمارے لیے خوشیوں کی نوید لائے گی اور ہمارے لیے انعامات لے کے آئے گی, ہمیں کوٹھی, بنگلہ, کار, موٹر سائیکل اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہمارے لیے وہ لے کے آئے گی, ان کا فرض ہے. تو سب یہ چیزیں ہیں میرے خیال اسی وجہ سے. پھر ایک اور چیز بھی ہے, جیلسی ہے. ہمارے ہاں اگرچہ اب نہیں رہا جوائنٹ فیملی کا سسٹم, لیکن جہاں پہ ہے وہاں پہ آپس میں بھائیوں کی بیویاں, ان کی لڑائی جھگڑے, ساسوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے, اور وہاں پہ ماں باپ بھی اگنور ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنائی تھی, ایک ایسی خاتون کی, ایک ایسی نوجوان لڑکی کی جس کا جو بچپن میں ہی منگنی ہو گئی تھی اپنے تایا کے بیٹے سے, اور وہ تایا کا بیٹا جو ہے وہ پڑھا لکھا تھا, اور یہ جو گھرانہ تھا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, زرعی لوگ تھے, زراعت پیشہ لوگ تھے یہ. لیکن بھائیوں کے درمیان محبت تھی, اس لیے انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ یہ بیٹی ہماری ہے. انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمارا ہے. تو وہ باہر چلا گیا, اور باہر جا کے اس نے کچھ عرصے کے بعد اعلان کر دیا کہ مجھے یہ منگنی منظور نہیں ہے, آپ اس کی شادی جہاں چاہے کر دیں. لیکن وہ بچی جو تھی, وہ جو لڑکی تھی جس نے نہ جانے کیسے کیسے خواب پال رکھے تھے, وہ مصر ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے, اور چونکہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ رہا ہے تو میں ساری زندگی اس کے نام پہ گزار دوں گی. تو مجھے کسی اور دوست نے بھی یہ میسج کر کے بتایا کہ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں سب کچھ ہو جاتا ہے اور لڑکے جب باہر جاتے ہیں تو اس طرح سے بھی شادیاں جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہیں. میں جانا
You are listening to Hot FM 105 Radio Network. یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ ہر ایک جسم گھائل، ہر ایک روح پیاسی، نگاہوں میں الجھن، دلوں میں اداسی، یہ دنیا ہے یا عالم بدحواسی؟ یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ جہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. خواتین حضرات، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو فیس بک پہ آپ وجہ خاکسار کا پیج بھی آپ کا ملتا ہے، اور facebook.com/مظفراحمد701 لکھیں گے سرچ باکس میں تو ہمارا پیج مل جائے گا، اور اس کے علاوہ ہاٹ 105 کا آفیشیل پیج بھی موجود ہے، وہاں بھی اس پروگرام کی پوسٹ ہوتی ہے، پوسٹر ہوتا ہے، اس پہ بھی جا کے آپ ہم سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور اس وقت بھی غالباً وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں
اور ہمارے پیج پر بھی اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ابھی ہم آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. اور ہمیں خدا بخش خاص خیلی صاحب کا بھی میسج آیا ہے. تو کہتے ہیں سر پنجاب میں نعرہ لئی ہے مگر بعد بدنیت کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہم نے کیا لکھا ہے. نااہلی نہیں ہے مگر بعد بدنیت ضرور. چلیے خیر میں کچھ اور بات بھی اپنے لکھی ہے میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. بوجہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں سوال کرنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں نا. جو بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس سنتے جاؤ. اسے کراس کوشچننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اجازت نہیں ہوتی ہے. ضرورت تو خیر ہوتی ہے لیکن اجازت نہیں ہوتی ہے. کیا آپ ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے, اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں کہیں گے. ہمارا معاشرہ اسی لیے میرا خیال ہے تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے کہ جہاں پہ ایک عجب ترقی گھٹن ہے. کچھ میسج اور ہیں ہم وہ بھی شامل کریں گے, لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے پیج پہ بھی کچھ دوست ہیں. فیاض منہاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی ٹیلی فون کالز ہم لیں گے. سلیمان بلوچ صاحب بہت دنوں کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مدو گوٹ سے. یہ غالباً گلستان جوہر یا گلشن اقبال میں جگہ ہے, وہاں پہ سلیمان بلوچ صاحب ہمارے بڑے دیرینہ لسنر ہے, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. تو دوستو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, ہم نے آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجیے نا. ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار بچیاں ہیں جو صرف اس وجہ سے شادی کرنے سے اب کتراتی ہیں, ڈرتی ہیں کہ نہ جانے آگے چل کے کیا ہو. ماں باپ الگ پریشان ہے صاحب کہ ہماری بیٹی شادی کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے تو وہ سامنے نہیں آتی ہے, ضد کرتی ہے. ہم کیسے اس کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نے ساری زندگی ہمیں زندہ نہیں رہنا ہے. تو یہ بچی جو ہے وہ اپنے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے تو یہ اکیلے کیسے ہی رہ پائے گی؟ اس معاشرے میں بہت مشکل ہے کسی خاتون کا, کسی لڑکی کا اکیلے رہنا. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے جب تعفن پھیل جاتا ہے گلی محلے میں, پڑوس میں, تو پھر لوگ دروازہ کھولتے ہیں. تو دوستو آپ مجھے اب کال کر سکتے ہیں 021 کے بعد 111000105. اور آپ سے ایک درخواست بھی ہے کہ پلیز اپنی ذرا بات مختصر رکھیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں اس گفتگو میں. اسی اسلام میں ایک میسج ملا ہے, نائلہ ردیم صاحبہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں ایک لڑکی کو پسند کیا تھا, اپنے کلاس فیلو کو, اور اس نے بھی مجھے بہت زیادہ محبت دی. یہ گفتگو میں میسج ذرا اور تفصیل سے پڑھ لوں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی میرے ساتھ دوست ہیں کال پہ تو ہم ان کو لے سکتے ہیں, ورنہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مظفر بھائی. وعلیکم السلام. مسز غفار ہمارے ساتھ ہیں. جی میں پچھلے اتوار کو بھی بہت کرتی رہی تو کال ہی نہیں ملی. بہرحال ماشاءاللہ سب یاد کر رہے تھے, سب کو میری بہت سلام دعا ہے. اچھا مظفر بھائی, ابھی آپ نے جو بلے شاہ کا سنایا نا, جی وہ بہت ہی اعلیٰ تھا. جی بالکل, بہت ہی مزہ آیا مجھے سن کے. یہ کس نے گایا ہے؟ یہ شاہدہ پروین ہے. شاہدہ پروین ہے, کلاسیکل سنگر ہیں. یہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. کمال کی گانے والی ہیں ماں بیٹیاں. جی بالکل. زاہدہ پروین جو ہے کلاسیکل سنگر تھی, بہت اعلیٰ. اب بیچاری ماں بھی نہیں ہے اور یہ بیٹی بھی نہیں ہے. بالکل, بہت ینگ چلی گئی ہیں یہ بھی. بہت دکھ ہوا تھا ان کا سن کے. ماشاءاللہ بہت آپ کا پروگرام تو بڑا ہی اعلیٰ ہوتا ہے مظفر بھائی. میں آپ کو سن تو رہی ہوتی ہوں مگر کسی وقت کال نہیں ملتی. ابھی جو آپ رشتوں کی باتیں کر رہے تھے نا, باقی مظفر بھائی بڑا سخت مشکل ہو گیا بچیوں کو بیانا. اور بالکل صبر نہیں ہے, شکر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. ذرا باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. جی بالکل. پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کہ شادی کو کھیل تماشا بنا دیا ہے. کیا ہے, سمجھ سے باہر ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی, نہ کسی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح بات بولی آپ نے. آج کل ویسے تو بچیاں شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہی. جی بالکل. انہوں نے ان کو پڑھا لکھا دیا ہے, وہ کما رہی ہیں اتنا, وہ کہتی ہیں ہم نے گھر ہی نہیں بسانے, ہم آزاد ہیں اسی طرح.
जी हाँ बिल्कुल। मगर फिर आगे जाके मुश्किल तो हो जाती है ना बगैर शादी जी, उम्र आखिरी उम्र में जाके ना 50-60 के बाद जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है, किस तरह से बसर होगी जिंदगी। ये माँ बाप जी सोच के हैरान होते रहते हैं कि क्या बनेगा इसका। बिल्कुल एक टाइम आता है फिर इंसान पछताता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस अल्लाह ही खैर करे, बस हमारा जो कुछ माशरा में जो कुछ हो रहा है जी अल्लाह हिफाजत करने वाला। मुजफ्फर भाई मैं क्या बताऊं आपको, बेशक दुख तो इतने हैं, सब सच्ची समझ ही नहीं आती किस किस का दुख रोए। जी जी क्या क्या करें, नफसा नफसी का दौर है, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। माशाल्लाह लास्ट संडे आयशा भी मुझे याद कर रही थी, उनका भी मेरी बड़ी दुआएं हैं। जी जुवैदा अदीब को भी, मिसेस परवीन आसिफ को, और मुजफ्फर भाई ये जो सते खैरा है ना, ये जो फिगर बनाया है साथ का इसका भी जरा लॉजिक पता लगना चाहिए। ये तो डॉक्टर बशीर साहब जो है, हमें अगर कॉल वो सुन रहे हैं तो उनको कॉल करना चाहिए, उन्होंने वादा किया था। मेरा भी उनका सलाम दुआ है और मैं इंतजार कर रही हूँ, देखती हूँ क्या बताते हैं। चलो ठीक, इसका क्या लॉजिक निकलता है। राइट। चलो जी, बड़ा मजा आया, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी सेहत दे। आमीन आमीन। चलो इंशाल्लाह फिर बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस्टर गफार थी जी हमारे साथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में ख़वातीन की महफिल ज़्यादा होती है, मर्द हज़रात भी हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन चूँकि हम अपने घर की बात करते हैं ना, घर की बात में ख़वातीन जहाँ पे बेटियाँ हैं, जहाँ पे माँ है, जहाँ पे बहुएँ हैं, तो वहाँ उनके मसाइल जो हैं वो ज़्यादा वो होते हैं। एक और कॉलर शायद हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल शेख गार्डन ईस्ट कराची। जी जमाल शेख साहब, वरना लोग झंडे लेके पहुंच जाएंगे जो मैं बातें आगे करने वाला। जी फरमाइए सर। सर सबसे पहले ये कि आप फिर सुबह आ गए, मेरी कल शाह साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला हमने एंगेजमेंट में पूरी में आपको फ्री हैंड दिया हुआ है, में रात में दोपहर में शाम में जब आना चाहें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैंड है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो अब हुक्म समझे ऐसे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मशवरा देते हैं, हुक्म समझे। अब मेरी भाभी जो है जिस सीरियस तकलीफ में है और जिस तरह आपकी तकलीफ में है, मैं समझ सकता हूँ, आप नहीं समझ सकते इस मामला को। मैंने गुजरा उनसे, तो लिहाजा अगले एतवार आपको जो टाइम अच्छा लगे ना, कि अगर आप 10 से 12 करते हैं, 12 बजे फिर आप लेट होंगे और जाने की जरूरत नहीं होती, तो आप 8 से 10 रख लें, जो टाइम आपको मुनासिब हो ना। आपको फ्री हैंड है अगले एतवार को, अभी से आप अनाउंस करके जाइए कि आप रात को आएंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। अगले एतवार को मैं चला घड़ी लगा रहा। ये आपकी बात जो है शाह साहब से हुई है? जी कल ही बात हुई है। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा सर हमने तो उनको हमेशा के लिए फ्री हैंड दिया हुआ है, जब चाहें वो। मैंने कहा नहीं सर इस वक्त अब वो बहुत हो गई, 8-10 साल से वो सुबह आ रहे हैं, उनकी वजह से हम भी सुबह आ रहे हैं। आम दिनों में हम 12 बजे से पहले नहीं उठते, लेकिन अकबर शहबाज आते थे सुबह 7 बजे, तो उनके लिए हम फिर सुबह 7 बजे उठते थे। तो ये हमारी कॉलर या जो लिसनर्स हैं उनकी आपकी अटैचमेंट ऐसी है आपसे, अकबर भाई से। तो हम लोग तो नमाज नहीं पढ़ते, नौजुबिल्ला माफ कर देता, कोई मौलवी सुन रहा तो मुझे माफ कर दे भाई, पड़ेगा। फजर की नमाज सुबह नहीं पढ़ता, सोते ही 4 बजे ना, तो फजर की नमाज निकल जाती है। क्यों आप देर से क्यों सोते हैं आप? बीमारी है, 30 साल से जो है रात के 4 बजे तक जितने शो आते हैं, 2 बजे से 4 वाला, 12 से 2 वाला, वो सारे सुन के नींद ही नहीं आती है। आदत ऐसी पड़ गई, ऐसे एडिक्ट हो गए इसके ना रेडियो के। अच्छा। अब ये हीरोइन वाला छोड़ देगा और जितनी भी नशे वाले वो शायद छोड़ देंगे, लेकिन मुझे अपनी बीवी को छोड़ दिया, लेकिन रेडियो नहीं छोड़ा। इस बीमारी का कोई इलाज मुझे बताएं आप। वाला डॉक्टर साहब आते हैं तो वो बताएं, वो खुद एडिक्ट है तो वो मुझे क्या बताएंगे यार। चलिए अब ये तो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। आपने शादी का आज मामला छेड़ दिया है जो मैं आपसे 5-6 प्रोग्राम में कह चुका था। अपनी मर्दों की नुमाइंदगी करते हुए मैं एक साइड आपको बता के जा रहा हूँ, बहुत मुख्तसर अल्फाज में, कहानी बहुत लंबी है। 2010 से मैं अखबार में इश्तहार दे रहा हूँ, एक मोहतरमा एक खानदान नहीं मिला जो मुझे अपने साथ एडजस्ट करे। मैं किराए के ऊपर डेरों में अलग, और बाद दफा फुटपाथ भी आ गया हूँ, अभी मैंने बताया था पिछले रमजान में। तो कोई भी खातून वो सबसे पहले ये पूछती है, या जो उनके घराने का मर्द होता है, भाई हो बाप हो जो भी हो, घर आपका अपना है, पहला सवाल ये होता है भाई मेरे एक मकान नहीं है, 3 मकान है, आप हमारी बेटी के नाम करेंगे? मैं कहता हूँ सर मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी, आपकी बेटी का नाम नहीं जानता, आपका नाम नहीं जानता, और आप मुझसे छुट्टे ही वो कर रहे हो, और आपने अखबार नहीं पढ़ा था। कहते क्यों? मैंने कहा सर ने लिख दिया कि दोनों तरफ से नो डिमांड, नो जहेज, नो कोई और बकवास,
समझे ना। तो ना मैं आपसे कुछ तकाजा करूंगा ना आप मुझसे तकाजा करें, जिसको 2 जोड़े में घर बसाना है वो मुझे फोन करे। तो आप फिर उसके बाद जो ये सवाल कर रहे हैं फजूल किस्म के, अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे गाड़ी देंगे बकौलात करें, फिर वो मैं भी पेरिस पकड़ा दूंगा आपके हाथ, फ्रिज देंगे फलानी चीज देंगे, उनकी लिस्ट बना के दूंगी 4-5 लाख रुपए की। तो करेंगे आप तो बहुत ही लालची इंसान है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लेडीज कहती हैं ऐसा वो सुन लें, तो उनसे बड़ा लालची इंसान कौन होगा। जो एक आदमी अपनी जिंदगी पूरी दे रहा है, आपकी कफालत के लिए तैयार है, आपके बच्चों को अपना बच्चा बनाने के लिए तैयार। हमने कहा 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, मैं उनके बाप का किरदार अदा करूंगा, अपने साथ उनको वो करूंगा, प्यार दूंगा उनका, उनकी तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, तालीम उनकी आगे लड़कियां तो उनकी शादी मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। सही सही सही। वो सब कुछ नहीं, बस वो है गाड़ी है फलाना है। मैंने कहा आराम से दो, फिर मैं फोन काट देता हूँ। दोबारा फिर वो करती है आपने फोन काट दिया। मैंने कहा आपको मेरा जवाब नहीं मिला, समझ में नहीं आया, इतनी अकल नहीं है आपकी। आप कहती है मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, MBA किया हुआ है, फलाना किया हुआ है। कहाँ से किया आपने? सब 2 नंबर है आपका। चलो खैर, मैं जब भी कॉल हो जाएगी तो आप इसके ऊपर जितने लोग हैं अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, मेरे ऊपर ही फायर करें, भले परवाह नहीं है, लेकिन दाली दोनों हाथ से बैठती है, बिल्कुल की वजह से बैठी हुई है। मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ। अभी भी मैंने अखबार में कार्ड लगाया हुआ है। पहला सवाल ये छुट्टी ये करेंगे आप क्या करते हैं? मैंने जी मेरा अपना कारोबार है। घर आपका अपना है? अब मैं उनको क्या बताऊं भाई, 3-4 बहन भाई थे, हम 3 मकान थे। मैंने अपना मकान छोड़ के एक औरत के साथ में चला गया, अपना पैसा छोड़ दिया। अब वो कहते नहीं हम आपको लेके देंगे इसका। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, आप कौन हो तो लेने वाले यार। मेरे पैसा बच्चे उसके अंदर रह रहे हैं। हर भाई के 12 4 बच्चे थे, 12 बच्चे थे वो। उनकी शादियां हो गई तो 12-24 वो आ गए। एक बच्चा उनका रखो तो 12 बच्चे, वो 36 आदमी तो यही हो गए। फिर उनके नवासे उनके आगे भी शादियां हो गई ना, मेरे भांजे भतीजे होगी, उनके बच्चे आ गए। 65 अफराद मेरे मकान में रह रहे हैं। मैं उनको निकाल दूं? मेरे मर गए हैं, माल्ला मेरे नाम पर गई मकान, लेकिन मैं उनको निकाल दूं? मैं अकेला फुटपाथ पर सोना गवारा करता हूँ, लेकिन मैं उनको देख नहीं सकता। उनकी सब देखे, कोई मामला आता है, कोई ऐसी मामला आ जाता है ना, तो मैं फौरन कहता हूँ भाई कौन है क्या है। मैं नहीं मांग रहा हूँ, आप कौन होते मांगने वाले। खैर अब ये दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है। मैं सड़क पे सोना पसंद करूंगा, लेकिन अपने बच्चों का अपने पहले वो उनकी अपनी मामला था, बहन भाइयों को उन्होंने मुझे हिस्सा नहीं दिया, ये जो भी किया, लेकिन मैं वो समझ कि अब जो है चलो मैं मौके से फायदा उठाऊं। तो वकील मिलते हैं, हम आपका केस फ्री में लड़ेंगे, जो आप जीत जाएंगे आपका 2 करोड़ में जाएगी, 3 करोड़ में जाएगी, उसमें से हम आपसे 10% लेंगे। और मैंने कहा भाई तो अपनी दुकान जमाने के लिए, अपना घर का वो करने के लिए, तुझे अपने बच्चों को करने के लिए मेरे बच्चों को रोड पे लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जमाल साहब, काल मेरी पेड़ लंबी हो रही है और आपने मेरी वाली हिदायत को याद रखना है। अगले इतवार से इंशाल्लाह जो टाइम हम अभी नहीं बता सके, बाद में बता दें, हम आपको क्या करते रहेंगे रात के 8 बजे से लेके। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। बहुत सलाम। और उनसे मैं कहना चाहता हूँ आपका एक देवर दुनिया में है, आप ये समझिए कि आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जमाल शेख साहब से जी बड़ी उम्दा गुफ्तगू होती है इनसे हमेशा, और जो बातें उन्होंने बताई हैं बिल्कुल यही हम भी जिक्र कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। मैंने तो अर्ज किया ना कि बेटे वालों की तरफ से भी और बेटी वालों की तरफ से भी दोनों ही मामला जो है जी, माँ बाप की मैं कहता हूँ कि कुछ ज्यादा लफ्ज़ मैं ना कह दूँ, हमाकत है, बेवकूफ़ी है, नासमझी है, इसे कह लें कि वो पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं। रुबीना साहबा का मैसेज है कराची से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई, बचपन की मंगनी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि शादी अक्सर नाकाम हो जाती हैं। लड़कियां कबूल कर लेती हैं मगर लड़के नहीं। कहती हैं मैं माँ बाप को चाहिए बचपन में मंगनी ना करे, मेरी शादी भी इसी वजह से नाकाम हुई है, सदा सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा। और मैं जिक्र कर रहा था नाइला साहिबा का, लेकिन इससे पहले नाइला नदीम साहिबा, जब नाइला का मैं नाम लेता हूँ तो मुझे नाइला जाफरी कमाल की फनकारा थी, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। पहले नाइला जाफरी थी, फिर नाइला अली हुई, फिर दोबारा से नाइला अली हो गई, नाइला जाफरी हो गई। टेलीविज़न पे भी उन्होंने बहुत काम किया और रेडियो पे मुझे एजाज़ हासिल रहा उनके साथ कि मैंने कुछ कमर्शियल प्रोग्राम जो है उनके साथ रेडियो पे किए, और बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही माकूल खातून थी। न जाने कहाँ गलती करता है इंसान, पता नहीं चलता है। देखने में बाज़ुकात बहुत लोग शाइस्ता और बहुत ही सुलझे हुए महज़ब लगते हैं,
لیکن کبھی کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. تو نائلہ کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ رہا اور وہ کچھ نہ سمجھی بچپنا نہ جانے کیسے کیسے مسائل رہتے ہیں. تو زندگی میں بہت ناخوش رہیں وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ فنکار تھی, فنکار ہمیشہ پیدائشی فنکار جو ہوتا ہے اسے ہی ہم مانتے ہیں, جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. ابھی ایک چھوٹا سا مجھے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی اور ہماری گھڑیوں میں بجا کیا ہے. 11:45 AM. This time check is brought to you by. کیونکہ یہ کرتے ہیں AGS کی مینٹیننس فری بیٹری پر اعتبار. نو پانی نو پریشانی. اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص گیس چوری میں ملوث ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے تمام مجرم عنقریب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کے نام اور ان کی تصویریں اخبارات اور اشتہارات میں شائع کیے جا رہے ہیں. سوئی سدرن گیس کمپنی کا آپریشن کرک گیس چوری کے خلاف بڑا محاذ. تو ذکر کر رہے تھے ہم نائلہ کا. اپنی نائلہ بھی یاد آ گئی اور کافی عرصہ انہوں نے کینسر جیسی مزمر سے جنگ کی ہے اور اپنے آخری دنوں میں بہت ہی پریشان تھی بیچاری. تو سب یہ جو نائلہ ہیں یہ نائلہ ندیہ ہیں اور کہتی ہیں کہ میں طالب علمی کے زمانے میں ایک اپنے ہم جماعت سے میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ہم نے عہد و پیمان باندھے, لیکن اس نے بھی چاہا لیکن یہ سب کچھ نہ ہو پایا, ہم منزل تک نہ پہنچ پائے. اس کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لڑکے جب کسی کو سبز باغ دکھاتے ہیں, زندگی کے خوبصورتیوں کے خواب دکھاتے ہیں, تو ان کو پھر تعبیر دینے میں کیوں ناکام رہتے ہیں. تو میں آج تک اس کو یاد کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ اس کو خوش رکھے, لیکن میری زندگی جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے.
You are listening to Hot FM 105 Radio Network. اور جناب ابھی ہم تھوڑی دیر میں خبروں کی طرف جائیں گے اور ہمارے اس پروگرام میں کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا ہے. ہم بات سے بات چلتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے, ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں ہم آ جاتے ہیں. اور آج خاص طور پہ چونکہ شادی بیاہ کے سلسلے چلتے رہتے ہیں جی, ہمیشہ تازہ رہتا ہے. میرے ساتھ ایک دوست ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میں ملک صدر بول رہا ہوں, دوسرا اقبال 11 سے. جی جی صاحب فرمائیے صاحب. ہاں ٹھیک ہے, آپ سنائیں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. شکر. آپ صبح وہ بات کر رہے تھے اس پہ, ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایسے ہے نا جی کہ بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے 100 مطالبات رکھ دیتے ہیں. ایسے پہلے لڑکے والے رکھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں شادی کرنی ہے تو گھر بسانا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کریں ہم, اللہ تعالیٰ اس کو ان کو گھر بسا. ابھی ایک آدمی کل مجھے بات سنا تھا عزیز آباد کے, کہتے ہیں ہم نکاح پڑھانے گئے تھے. ہم نے بولا بھائی کیا کچھ لکھنا ہے؟ انہوں نے بولا کچھ نہیں لکھو, جو کچھ ہے وہی دے دو, نکاح پڑھوا کے چلے گا, لے جاؤ. صحیح. ہمارا معاشرہ اگر ایسے ہو جائے نا مظفر بھائی, تو جتنی لڑکے بیٹے گھوم رہے ہیں بیٹھے ہیں, وہ شادی کسی سب کی ہو جائے. نہیں, ہم یہ لوگ نہیں, ہم یہ نہیں سوچتے, ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں, اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جی کہ باقی رہی آپ کی بات, آپ کا شو جب ہفتے کے بعد میں سنتا ہوں نا رات کو یا دن کو, تو ہفتے کی جو پریشانی ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, دور ہو جاتی ہے. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جی جی ہاں, تو میں پریشان ہوتا ہوں رات کو یا جمعے کو یا سنڈے ہے, میں پہلے سے کال ملا رہا ہوں. تو جب آپ کی آواز سنائی دیتی ہے نا, تو ساری تھکاوٹ پریشانی ختم. بہت شکریہ, سلامت رہیں صاحب, آپ کے لیے بہت دعائیں. بہت شکریہ صاحب. آپ بات کر سکتے ہو, جب بات ختم کرنی ہو تو آپ کہہ دینا کہ السلام علیکم. ایسی بات نہیں ہے, چونکہ ابھی خبروں کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور ایک دو دوست اور بھی کال میں لا رہے ہیں, تو ان سے بھی بات کریں گے. لیکن آپ سے بات کر کے بہت اطمینان ہوا, خوشی ہوئی کہ آپ ہمارا پروگرام پسند کرتے ہیں. باقی آپ غزلیں سناتے ہیں, بہت اچھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی بہت لیجنڈ ہیں پیچھے, جی ہیں آگے آ رہے ہیں. ابھی نئی غزل آئی ہے, میں نے تو ابھی سنی ہے, شہما جہاں کی ہے, جو غلام علی خان صاحب نے کہی ہے نا, میرے شوق جانے اتبار جانو. جی 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 آپ ان کو سن کے دیکھیں میری طرف سے, مجھے تو بہت پسند آئی ہے. میں نے بہت بچپن میں سنی تھی جی. یہ تو آپ کو پتا ہے, یہ تو بڑے لیجنڈ ہے, غلام علی نے یہ گائی تھی. نہیں, ابھی گائی ہے شہما جہاں نے. کس نے؟ شہما جہاں نے. ہاں جی جی بالکل. ہمارے جو نئے فنکار ہیں وہ اپنے پرانے فنکاروں کی آواز میں ان کی گائی ہوئی چیزیں گاتے ہیں. ایسے اس نے ایسے گائی ہے نا, پورے شوق سے گائی ہے. تو میں تو میڈم ہی تھی نا, ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. ایسی گائی ہے نا, میں دل خوش ہو گیا. آپ ذرا سن کے دیکھنا, میں ابھی صبح بھی گائی ہے نیٹ پہ نکال کے سنیے. چلیے میں انشاءاللہ سنوں گا بھی اور پھر آپ کو سناؤں گا بھی. بہت شکریہ صاحب. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. حافظ. ہمارے یہاں جو آج کل کے نئے فنکار ہیں, جو نئے گلوکار ہیں بطور خاص, تو اس میں زیادہ جو دیکھنے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. میں سائمہ جہاں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, باقی لوگ جو ہیں ہمارے نئے لڑکے اور لڑکیاں, وہ گائے ہوئے ہوں کوئی پٹائی کرتے رہتے ہیں. جو اوریجنل گانے والے ہیں ان کے گانوں کو چلے ایک دفعہ آپ نے گا لیا, لیکن اب آپ گاتے ہی رہیں, انہی کی چیزیں گالتے ہیں. آپ کو نئی چیز کو کیجیے نا, تخلیقی جوہر دکھائیے, اپنے کوئی دھن بنائیے, کوئی کمپوزیشن اپنی ایسی لائیے. ہمارے یہاں صرف سجاد علی ہیں جو نیا کام لے کے آتے ہیں ہمیشہ, اور وہ مطمئن کرتے ہیں ہر طرح کے سننے والوں کو, اور وہ ان کو پتا ہے کہ کیسے گانا ہے اور کیسے کلام کا انتخاب کرنا ہے. تو خواتین حضرات, چونکہ اس وقت 5 منٹ باقی ہیں خبروں میں, تو ایک کالر سے اور بات کرتے ہیں 5 منٹ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رسول بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں, اپنا نام بتائیے گا. میں بشیر احمد کورنگی سے بات کر رہا ہوں. بشیر احمد چورنگی سے. کہاں سے؟ کورنگی سے. کورنگی سے سر. جی جی سر فرمائیے سر. اور میں پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں. مقصد آپ کے پروگرام میں سب سے ہوں. جی ہاں, ویلکم کہتے ہیں آپ کو.
मैं आपके माशाल्लाह सब प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छे भी लगते हैं। आपके प्रोग्रामों में मैंने बहुत तजुर्बा भी लिया है। अच्छा, मतलब जो भी आपकी बातें होती हैं अल्लाह ताला ने बहुत अल्लाह ताला आपको फन दे सकते। जज़ाकल्लाह, हमेशा आपके प्रोग्राम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप, क्या मसरूफियत है? सर मैं आंखों से थोड़ा मांगी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला जो है आपको हिम्मत दे, ताकत दे कि आप वक्त के साथ चलें, और चलते भी होंगे। अल्लाह ताला अगर कोई एक चीज नहीं देते हैं, छीन लेते हैं, अगर ले लेते हैं तो कोई और चीज दे देते हैं उसके बदले में। मैंने खर्चा भी किया था, कोई दोस्त साहब के साथ, उसमें बेचारे मेरे ऊपर 80-90 हज़ार खर्च भी किए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने वो शीशे वगैरह भी डलवाए आंखों में, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा उसमें। अल्लाह ताला करम करेंगे, अल्लाह फजल करेंगे। आप दुआ करते रहे, हम भी आपकी दुआ को हैं। असल में सफर का हूँ, मुझे 15-20 साल हो गए जब कोरंगी गेट नंबर 2 देते हैं जी। बाकी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। बशीर साहब थे जी। बाज़ वक़्त बात कुछ समझ में नहीं आती है, मेरा ख्याल शायद आप समझ जाते हो। कुछ जो ऑडियो का सिस्टम होता है, जो फ़ोन का सिस्टम होता है, उसमें कुछ ऐसे होता है कि वो बात पूरी तरह से, और हमारे ज़ाहिर जी इनकी सादगी है, इनका भूलपन है, मोहब्बत है, इनका प्यार है जी, हमें वक्त निकालते हैं और मेहनत करते हैं कॉल करने के लिए। लेकिन यह है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं किसी की बात समझ ना पाऊँ, तो मैं उसका फीडबैक नहीं दे पाता हूँ, तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ख़वातीन साहब, मैं जिक्र कर रहा था अभी जो हमारे नए फनकार हैं, जो गुलकार हैं, ये जो हमारे ख़ास मेहदी हसन हैं, गुलाम अली हैं, फरीदा खानम हैं, और नुसरत फ़तेह अली खान हैं, और इस तरह के और दूसरे गुलकार जो हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं, हमारे मुल्क की, हमारे इस कल्चर की पहचान है, उनके ही गाए हुए चीज़ें जो गाते हैं, और बाज़ का तोड़ मरोड़ के गा लेते हैं, और अजीब तरह से ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप में सलाहियत है तो आप जो है फिर कोई नई चीज़ कंपोज कीजिए, नए को तख्लीक कीजिए। क्रिएटिविटी तो उसी को कहते हैं। अगर आपने उसी को दोबारा गा देना है और बड़े अंदाज के साथ, एक्टिंग के साथ अपने गा के, तो क्या फ़ायदा, क्या है ऐसा? मुझे खुशी है कि फरिया जो हमारे इस अहद की एक अच्छी नए तो नहीं, अब तो माशाल्लाह काफ़ी पुरानी हो गई हैं, फरिया परवेज़, उन्होंने भी सजाद अली की तरह बहुत अच्छी चीज़ें गाई हैं और अपने सुनने वालों को महसूस किया है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो महज शो है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई स्टेज पे गा रहे हैं, कोई खुद से